اور لکنت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آدمی لکنت سے اتنا شرمندہ ہوتا ہے. میں تقریر کرتے کرتے اگر کسی لفظ پہ ہکلانے لگوں، آپ لوگ ٹہکا لگائیں. جو ہکلا آدمی ہوتا ہے اس کی زبان پر تاثیر نہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی طور کے پاس، اور پہلی دعا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ کہا اے پروردگار رب اشرح لی، میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری، صدری میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، میرے جتنے کام ہیں اس کے لیے میں پھرتا ہوں جنگل جنگل مارا مارا لوگوں کو. اب جو تو نے میری ذمہ داری لگائی ہے اے پروردگار میرے کام کو آسان کر دے، کام کو آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آگے فرماتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں گرا لگ گئی جس کی وجہ سے میں ہکلاتا ہوں، میری بات لوگ سمجھ نہیں پاتے، میری بات کا لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. میرے زبان کے گرا کھول دے. یفقہوا قولی، میرا قول تو لوگ سمجھے، تبھی تو میں آپ کا نبی بن کے کامیاب نبی بن کے آؤں گا. باتیں نہ کر سکوں تو کیا بتاؤں گا لوگوں. یہ وہ گرا ہے جو اس انگارے سے لگی ہے. لمبا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ قوم، قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کیا ہے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو غرق کیا. ایک دوسرے ایک نبی ہیں، ان کا نام ہے یونس، اور وہ اللہ کے نبی ہے. اور یہ جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے جس میں جارڈن بھی آتا ہے اور جو ترکی سے بھی ملتا ہے، یہ ادھر نیچے اس علاقے میں یہ موجود ہے. ان کی قوم ہے یونس، قوم یونس. بڑے بت پرست ہیں، بڑے مشرک ہیں، بڑے سرکش ہیں، بڑے فسادی ہیں، مانتے نہیں. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ بتاتا رہے دیکھو عذاب آئے گا، یہ مت کرنا. اور سرکش قومیں جو ہے نبی کو مانتی نہیں، کہتے جاؤ. ایسی سرکش قوم قریش بھی ہے. قریش نے کیا مانا؟ قریش نے اپنے نبی کو کہاں ایکسپٹ کیا ہے؟ تو بعد میں پھر قریش کے لوگ آہستہ آہستہ آئے، لیکن پہلے تو ریزسٹنس ہے. قوم نے انکار کیا نہیں، منع کرتے 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 اب یہاں سے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. قوم کو ڈرایا عذاب آنے والا. قوم نے کہا اچھا تم سچے نبی ہو، عذاب آنے والا ہے، اچھا بتاؤ ہم تمہیں کیسے سچا سمجھے.
اور کہا بھائی سچا کیسے سمجھو؟ عذاب آ رہا ہے، میں تو چلا جاؤں گا یہاں سے، تم بھگتتے رہنا عذاب۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بس یہی امتحان ہے، ہم آپ کو چیک کرتے ہیں 3 دن آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اس جگہ پہ ہیں یا نہیں۔ اگر تو آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، اور اگر آپ نکل گئے وہاں سے تو واقعی عذاب، پھر یقین کر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور قوم جو ہے دیکھ رہی ہے حضرت یونس کہاں ہیں، ان پہ واچ ہے، اچھا ہے ابھی ہے۔ تیسرے دن یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت یہ سیریس بات ہے، یہ تو یونس سے چلے گئے۔ اب رات کا وقت ہے، یونس چلے گئے، صبح جو ہوئی تو دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بادل ایسا معلوم ہوتا ہے گھر کے نیچے آ گیا، بادل میں سیاہی بھی ہے، بادل میں سرخی بھی ہے، اور خوفناک ماحول اور فضا، لگتا ہے کہ جیسے عذاب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یقین ہی آ گیا۔ یہ تو یہ کہہ کے گئے کہ عذاب آئے گا، انہوں نے دیکھا عذاب تو واقعی آ گیا۔ لوگوں نے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں عذاب تو آ رہا ہے، دیکھو ایک ہی شکل ہے، عورت مرد بچے بوڑھے جوان سب چلو، اور کھلی جگہ میں سب نے گڑ گڑا کے اللہ سے، اے اللہ جو عذاب آنے والا ہے، اے یونس کے اللہ، اے یونس کے مالک، ہم اسی قوم سے ہیں جو یونس کی قوم ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں تیرے اوپر بھی، تیرے نبی کے اوپر بھی۔ یہ عذاب جو آ رہا ہے، جو نظر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے۔ لو صاحب یہ جا کے ایسے پڑے فقیروں کی طرح اللہ کے در پہ، اللہ نے ان کی سب کی دعا قبول کی، عذاب دیا۔ یونس علیہ السلام چلے گئے دور، اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قوم مرے گی، عذاب آئے گا۔ اس لیے تو اللہ نے کہہ دیا ان سے کہ بھائی عذاب تو آئے گا۔ اچھا تو 1 دن بعد اطلاع ملے، 2 دن بعد ملے، 3 دن بعد ملے، اطلاع ہی نہیں، عذاب ہی نہیں آیا۔ اب ان کو فکر ہے، کیوں؟ جس قوم میں یہ رہتے ہیں وہاں کا قانون یہ کہ جو آدمی جھوٹ بولے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو اب یہ فکر کہ بھائی عذاب تو آیا نہیں، میں اب اگر چلا گیا تو مجھے تو پکڑ کے یا ویسے ہی ختم کر دیں، کیا کروں؟ بہت سوچا، کہا کہ نہیں بھائی وہاں تو نہیں جانا۔ کبھی کبھی لینی پڑتی ہے سیلف اسائلم، لینی پڑتی ہے نا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خطرہ ہو گیا قتل کرنے کو، کیا کرے؟ ادھر آئے ریڈ سی میں، اس کے کنارے پر
دیکھا ہے کشتی جا رہی ہے، اشارہ کیا، روک گئی، لوگ بیٹھے، ملا نے بھی پہچانا، ارے یہ تو یونس ہے، یہ تو نبی اور پیغمبر، آئیے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جہاں بھی جا رہے ہو چلو، کرایہ؟ انہوں نے کہا نہیں آپ سے کوئی کرایہ، آپ نبی ہے آپ سے کرایہ۔ چلتے چلتے جب سمندر میں آئے بیچ میں، کشتی رک گئی، نہ ادھر چلتی ہے نہ ادھر چلتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں، جیسے کسی نے میخ کاٹ دی، کشتی نہیں تھی۔ ملا نے کہا بھائیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کشتی ایسی ہے، اس سے پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے اس کے اوپر، اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی آدمی گناہ کر کے اگر کشتی میں بیٹھتا ہے، یہ کشتی بیچ میں آ کر، آپ میں سے اگر کوئی اپنے آقا کا اگر گناہ کر کے، کوئی چوری کر کے آیا، کوئی ڈاکہ ڈال کے آیا، کوئی قتل کر کے آیا، کوئی گناہ بھی اگر تم لوگ کر کے اگر آئے ہو تو یاد رکھو، اگر ایک آدمی نہیں اقرار کرے گا کہ میں گناہ گار ہوں تو سب لوگ کریں گے۔ بولو کون ہے تم میں؟ بولو کون مجرم ہے؟ بولو کون ہے جرم والا؟ حضرت یونس علیہ السلام کہا کہ میں اپنے آقا کا بھاگا ہوا میں ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں ایک کام تھا، وہ کام میرے آقا کے کہنے کے مطابق مجھ سے ہو نہیں سکا، تو لہذا میں بھاگ کے آ گیا ہوں۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، تو پہلے یہ طے پایا کہ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں، قرآن نازل کر لیں، فساہما، پہلے تو قرآن نازل، اور اس کے بعد حضرت یونس نے خود بتایا کہ میں فکان من المدحضین، لہذا اب تو اقراری ہے مجرم، اب تو کودنا ہی پڑے گا کشتی میں سے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں اترنے کو تیار، کودنے کو تیار ہوں، ان لوگوں کی جان بچاؤ، ان کو لے کے جاؤ، فلتق بس۔ ادھر یونس علیہ السلام اللہ کے بندے نبی سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو میرا بندہ اور میرا پیغمبر جو ہے اس وقت سمندر میں آئے گا تو تم حفاظت سے اس کو نکل لینا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام تمہاری خوراک نہیں ہے، انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ نے جس مچھلی کو بھیجا ہے اس مچھلی نے حفاظت سے ان کو اپنے پاس لے لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 24 گھنٹے، بعض میں آتا ہے 48 گھنٹے، بعض میں آتا ہے 27 دن، یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اور پھر مچھلی نے حفاظت سے ان کو ایک کنارے پر اتار دیا ہے۔ بس یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کھال جو ہے وہ سینسیٹیو ہو گئی بہت، کوئی چیز بھی اگر لگائے تو ٹچ کرتے ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت نازک، لیکن باہر آ گئے۔ اب کیا ہو؟
اللہ کی شان ہے، جس مقام پہ اترے ہیں وہی اللہ ہے. اسی رات کو ایک درخت پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے. غار ثور میں ایک رات کے اندر کبوتری نے انڈے نہیں دیے. ایک رات میں مکڑی نے جالا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نبیوں کی اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ ان کا پروٹوکول ہے. نبی کے ساتھ یہ سب چیزیں چلتی ہیں. جس کی ضرورت ہو اللہ وہی فراہم. کہا اس درخت کی پتی کو اپنے بدن پہ ملیے، یہ آپ کا علاج ہے. اور جنگل کی ایک بکری کو حکم دیا، جاؤ جا کے کنارے پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، صبح شام اس کو دودھ پلا. وہ بکریاں حضرت یونس علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں صبح شام. وہ دوا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہو گئے. اب یہاں سے بس بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. میں اوائڈ کرتا ہوں ان باتوں کو جن باتوں میں جھگڑا ہے. میرے ایک بھائی نے پوچھا تھا مجھ سے رکعتیں کتنی ہیں، 20 ہیں یا 12 ہیں یا 8. تو میں اگر بتا دوں کہ کتنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو تو اطمینان ہو جائے گا. لیکن 4 آدمی پریشان بھی تو ہوں گے نا. وہ مجھ سے کہیں گے کہ صاحب آپ نے کل یہ کہا تھا، دیکھیے حدیث میں تو یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ایک میں مناظرہ شروع کر دوں. پھر اس مسجد کا ماحول یہ ہے، یہاں ہر قسم کا آدمی آ کے نماز پڑھتا ہے. یہاں کی کمیٹی، یہاں کے صدر، یہاں کے امام، ہر شخص. میں 14 سال سے آتا ہوں. میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ کہوں جو کسی کے لیے بھی گرا نہیں کرتا. میں اپنی بات بہت ہے کہنے کی. اور رہ یہ کہ رکعت میں جو لوگ بحث کرتے ہیں تو انہیں خود اس بات میں شرم آنی چاہیے کہ وہ بحث تو کرتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے کہ حرم میں دونوں جگہ 20 کیوں ہوتی. اس کا کوئی جواب نہیں. جب جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں بحث کرنی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. آمین. فرمایا کہ رکعت کی بات کرتے ہو. ایک دیہاتی نے پوچھا کہ حضرت جی کتنی رکعتیں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا دیکھ بھائی تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ہل چلاتا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں. اس نے کہا اچھا تو لگام بھی دے دے ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں جی دیتا ہوں. کب دے؟ کہ سال میں ایک دفعہ. کہاں دے؟ کہ کچہری میں. فرمایا کہ اگر لگام کے لیے تو جائے تو تجھ سے کوئی تو پوچھے کسی سے کہ بھائی مجھے کتنا لگام دینا ہے، یہ کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ تو ایک آدمی یہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ بھائی 8 روپے تیرے لگام کے جائیں گے. دوسرے کو دکھایا، اس نے نہیں وہ 8 غلط بتایا، اس نے 12 لگیں گے. اچھا تیسرے کو دکھایا، اس نے کہا نہیں 12 بھی غلط بتایا، 20 لگیں گے لگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جب تم لگام دینے کے لیے جاؤ گے جیب میں 20 لے کے جاؤ گے یا 8؟ فرمایا کہ اگر 20 لے کے گئے اور 8 تم سے مانگ لیے تو 12 بچ گئے، اور اگر 20 لے کے گئے 12 مانگ لیے
8 بج گئے، کام آئیں گے۔ لیکن اگر 8 لے کے گئے اور 20 مانگ لیے پھر کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں مولوی جی تمہاری بات بالکل کھری ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے ان نسلوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، اور بس آپ جیسا پڑھ رہے ہیں پڑھیے۔ اب یہ کہ جو آپ سے بحث کرے آپ مر جائیں گے، آپ اسے مطمئن نہیں کر سکتے، آپ کرتے رہیے اس سے تکرار اور بحث، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں ان مسائل کو چھیڑتا نہیں، لیکن آج چونکہ امت واحدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک امت رہنے دو خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی ساری روئے زمین پہ، اس کو تو ایک امت رہنے دو۔ اس میں تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، اس میں تو اہل حدیث اور سلفی تقسیم نہ کرو اللہ کے واسطے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اسلام یہ چاہتے ہیں کہ تم سینکڑوں خانوں کے اندر بٹ جاؤ، تمہاری جو شیرازہ بندی ہے وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے۔ مت کہو اپنے آپ کو بریلوی، مت کہو اپنے آپ کو دیوبندی، مت کہو اپنے آپ کو سلفی، مت کہو اپنے آپ کو شیعہ یا سنی۔ ہاں قادیانیوں کو نہیں کہتا، قادیانی مائنس، اگر کلمہ پڑھیں تو بھی معتبر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھنے والے 20 رکعت پڑھیں یا 8 پڑھیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جب آیا اس قوم نے، میں نام نہیں لیتا لیکن اس موقع پہ نام لیتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تفہیم القرآن مودودی صاحب کی یہ لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، یہ لکھا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کچھ رکھا؟ اللہ تو کہتا ہے میرا نبی معصوم، میرا نبی خطا نہیں کرتا۔ مودودی صاحب کہتے ہیں یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی۔ کیا کوتاہی؟ وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں کوتاہی کی، اور یہ قوم توبہ کرنے والی تھی، اس سے پہلے اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، نبی ہجرت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہجرت کی، یہ کوتاہی ہے؟ اور نبیوں نے بھی ہجرت کی۔ ہاں، اگر اس کو تم کوتاہی کہتے ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہوگی۔ تمہارا قلم اس قابل ہے کہ تم نبی کو کہو کہ کوتاہی کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، وہ خود انہوں نے اپنے لفظ میں کہا، فرمایا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وہ جو کشتی وہاں پھنس گئی، اس میں خود اپنے آپ کو کہا کہ بھاگا ہوا، تو دراصل وہ تبلیغ سے اور دعوت سے نہیں بھاگے، ان کو سمجھنے میں جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں جاؤں گا قوم قتل کر دے گی، اس اندیشے کی بنا پہ انہوں نے ہجرت فرمائی۔ تو لہٰذا یہ کہنا اللہ نے عین وقت پر عذاب ڈال دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، فرعون کی قوم جو ہے اس نے بھی کہا کہ ہم لاتے ہیں ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آلان
اچھا اب لاتے حال آنا وقت عصیت قبل وكنت من المفسدين. بس ایک تو یاد رکھو موت کے وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے. نزا کا عالم ہو آواز تبدیل ہو جائے, حلق میں غرغرہ پیدا ہو جائے, پھر کہے آدمی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, معتبر نہیں ہے. توبہ وہ معتبر ہے جو موت کے آثار سے پہلے سر پر تمہارے ملک الموت کھڑا ہو اور تم اس کو دیکھ کے کہو میری توبہ ہے, اللہ کیا یہ توبہ معتبر. ایسے ہی بنی اسرائیل کی قوم نے بھی توبہ کی. جب عذاب آ گیا تب کہا کہ ہم ایمان لائے. یہ معتبر نہیں, ڈبو دیے گئے. لیکن قوم یونس نے جو کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر, تو فرمایا کہ یہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا, عذاب کے آثار دیکھ کے ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی. یہ توبہ معتبر ہے اور اسی لیے اللہ نے ان پہ سے عذاب ڈال دیا اور اسی لیے قوم فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. امیر کے لیے, بچے کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. آپ نے کسی بچے کے لیے کہا تھا جلال کے لیے, جلال سید جلال کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. الیاس دادا کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. امرین ناگانی آتی ہیں یہاں پر نماز میں, ان کے والد تھے. اور بھی تمام لوگوں کے لیے جو مرحوم ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم ہو جائے, کراچی میں بالخصوص اور پشاور میں جس طریقے سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتے بھیج دے اور ان ظالموں کو, ان کے ہتھیاروں کو ناکارہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ کراچی کے لوگوں کی, پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ